دیکھیں قرآن مجید میں یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا النبی ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے ترجمہ اور مفہوم پر ایمان لانا ہی ضروری ہے یا قرآن کے حروف پر بھی ایمان لانا فرض ہے؟ قرآن مجید کے حروف پر بھی ایمان لانا فرض ہے. تو یا ایھا الرسول قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو یا رسول اللہ کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ نماز میں السلام علیکم ایھا النبی آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سلام ہو تم پر اے نبی. یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول. تو یہی بات تو آپ نماز میں کر رہے ہیں. پھر یہ ہرگز نہیں لوگ کہتے ہم معراج سے حکایت کرتے ہیں اللہ سے نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے پہلے رسول اللہ کو دل میں حاضر جانو، پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرو السلام علیکم ایھا النبی. تو یہ نماز کے اندر بھی ثابت ہے. اور حدیث کا تو ایک ذخیرہ ہے، بلکہ سنن ابن ماجہ پڑھیے، صفحہ 100 پڑھیے. یہ حدیث جامع الترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. لیکن جامع الترمذی سے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہاں سے کسی خائن نے یا محمد کے لفظ نکال دیے ہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ نکالنے والوں کے اماموں نے ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ میں یہی حدیث لائی جامع الترمذی کے حوالے سے. اشرف علی تھانوی نشر الطیب میں یہی حدیث لائی، جامع الترمذی کا ریفرنس دیا، اور اس میں انہوں کی دونوں کتابوں کے اندر آج بھی یا محمد کے لفظ اس روایت میں موجود ہے. مگر میں سنن ابن ماجہ کا متن پڑھنے لگا ہوں. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں میرے کریم نبی کے پاس ایک غلام آیا نابینا، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ آنکھیں چاہیے. میرے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اس کے بعد یہ دعا مانگ. دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک، میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں، بمحمد النبی الرحمہ، محمد الرسول اللہ کے وسیلہ سے، یا محمد، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی کا توجہ تو بے کا الی ربی فی حاجتی، میں آپ کے نظر کرم سے، آپ کی توجہ کرم سے، میں آپ کی توجہ سے یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، فی حاجتی، اپنی اس حاجت میں، حاضیل تقدا کی پوری ہو جائے. اللہم فشفع فیہ، اے اللہ تو حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول کر. فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور ابن ماجہ کے صفحہ 100 پہ موجود ہے. ان دعائیہ کلمات کے اندر یا محمد کے لفظ خود کس نے سکھائے؟ مصطفیٰ کریم نے. یہ ہم یا رسول اللہ انظر حالنا ایسے ہی نہیں کہتے، اس کی دلیل یہی حدیث ہے. پھر آئیے کوئی یہ کہے کہ نہیں، جس طرح ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ میں کہہ دیا کہ یہ اس دور میں یہ دعا جائز تھی کیونکہ نبی پاک اس وقت بظاہر موجود تھے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو ذرا ریفرنسز پڑھو، قرآن و سنت کا مطالعہ کرو، بددیانتی نہ کرو. خود اسی حدیث کے راوی عثمان بن حنیف، موجم الکبیر نامی جلد صفحہ 31 پڑھیے. وہ جس طرح مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے تھے اسی طرح خلفائے ثلاثہ کی بارگاہ میں بھی آتے تھے. عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے، واپس گئے نا، تو جب آ رہے تھے تو ایک بندہ ادھر عثمان غنی کی بارگاہ سے اٹھ کے واپس جا رہا تھا اور اس کا بڑا افسردہ چہرہ تھا. آپ نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ کہا ایک عرضی لے کے گیا تھا، عثمان غنی نے توجہ نہیں فرمائی. فرمایا اس طرح کر، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، ایک نابینا آیا تھا، حضور نے یہ دعا سکھائی تھی، تو بھی مان. اب یہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اسی حدیث کے راوی عثمان بن حنیف یہی حدیث آگے تعلیم کر رہے ہیں، یہی دعا آگے تعلیم کر رہے ہیں کہ یہ دعا مانگ. انہوں نے دعا مانگی، عثمان غنی نے خود ہی بلا لیا. تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نے بھی اس دعا کو آگے جاری رکھا، آگے جاری یا تو میرے نبی فرما دیتے لاکا ولال غیرک، اے میرے صحابی یہ دعا تو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب قربانی کا بکرا قربانی کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا، میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں تو پہلے کر چکا ہوں. فرمایا نہیں ہوئی. یا نبی اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کوئی اور ہے؟ یا رسول اللہ بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے. فرمایا تو کر لے، لکا ولال غیرک، یہ تیرے لیے جائز ہے کسی اور کے لیے نہیں. تو یہاں بھی میرے نبی فرماتے تیرے لیے جائز ہے کسی اور کے لیے نہیں، تو پھر تو بات سمجھ آتی تھی. لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ آگے صحابہ نے اس کو تعلیم فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حسن حسین کے اندر محدث ابن جدری نے لکھا کہ جب بھی کبھی مشکل آئے ہر مشکل گھڑی میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگو. اور علامہ زاہد کوثری جیسا عالم، دیوبندی تو دیوبندی رہے، اہل حدیث کا اتنا متعصب عالم البانی ناصر البانی، وہ بھی ان کے علمی مقام کو سلام کرتا ہے. علامہ زاہد کوثری نے مقالات کوثری کے اندر یہ حدیث لکھ کے کیا لکھا؟ انہ لا یختص بزمنہ وہذا توسل بہ ونداء بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس سے 3 مسئلے ثابت ہو گئے. ایک تو یہ دعا حضور کے اس زمانے تک مخصوص نہیں ہے،
بعد میں بھی مانگی جا سکتی ہے. دوسرا ھذا توسل بھی، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کا وسیلہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوا جو آگے صحابی اس دعا کو تعلیم کر رہے ہیں. علامہ زاہد کوثری کہتے ہیں یہ صحابی عثمان بن حنیف کا آگے یہ دعا بتانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کا وسیلہ بھی جائز ہے اور حضور کو ندائیہ کلمات کے ساتھ ندا کرنا پکارنا بھی جائز ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر ابن تیمیہ نے جو کہا توسل والوسیلہ میں کہ یہ حدیث یہ دعا اس وقت مانگ سکتے ہو کیونکہ اس کے آخری لفظ ہیں اللہم فشفع فیہ، کہ اللہ تو حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول کر. تو جب حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو تبھی آپ یہ کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں کر سکتے. حضور پردہ فرمانے کے بعد اب دعا نہیں کر رہے. میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ آج بھی امت کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں. سورہ محمد آیت نمبر 19 پڑھی، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی امت کے لیے حضور دعائے مغفرت کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی نے انہی دو آیات سے استدلال کیا کہ آج بھی امت کے لیے حضور دعائے مغفرت کر رہے ہیں. اور صحیح الرجال حدیث جو جناب والا مجموع الزوائد کے اندر امام نور الدین حسمی لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی، حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم تورد علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. حضور نے فرمایا میرے پردہ فرمانے کے بعد تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے، اگر عمل اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ علیہ، اللہ کی حمد کروں گا جس نے نیک عمل کی توفیق دی ہے، اگر عمل برے دیکھوں گا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. تو آج بھی امت کے لیے حضور دعائے مغفرت کر رہے ہیں. آج بھی جس کو کوئی مشکل پیش آئے حل نہ ہو، یہی دعا جس میں یا محمد کے لفظ خود میرے نبی نے سکھائے، یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ دعاؤں کے اندر شامل حضور نے رکھا. اور خدا کی قسم امام بہقی کی دلائل النبوہ پڑھیے، امام ابن حجر اسقلانی کی جناب والا الاصابہ پڑھیے، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیے. حضرت بلال بن حرس قبیلہ مزینہ کے سردار وہ سیدھا قبر رسول پہ قحط کی وجہ سے گئے، عرض جا کے کیا کی، یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک، یا نبی اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے بارش کی دعا کریں. یا رسول اللہ، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یا رسول اللہ. بھائی امام بخاری کی بات کرتے ہو تو کیا امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر یہ حدیث نہیں لکھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تو حضرت ابن عباس نے کہا اذکر احب الناس الیک، اس کا ذکر کرو جو لوگوں میں سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے. تو انہوں نے کیا فوراً یا محمد، حضور کو پکارا، فوراً پاؤں کھل گیا. اب یہ امام بخاری الادب المفرد کے اندر لکھتے ہیں. تو یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ اتنا پرانا ہے. میں نے کہا تمہارا عقیدہ اتنا پرانا نہیں جتنا یا رسول اللہ کا عقیدہ پرانا ہے. اللہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی نہیں پڑھی؟ جنگ یمامہ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ جناب مسلمہ کذاب کے خلاف 10,000 صحابہ نے بیک زباں ہو کے مشکل وقت میں نعرہ کیا لگایا؟ ابن کثیر نے لکھا فنادوا بشعارہم وکان شعارہم ینادون یا محمد یا رسول اللہ. پھر بجی عجیب بات ہے، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور یا رسول اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں. کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے قصیدہ نعمان میں نہیں لکھا یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدنی بجودک واردنی برداک یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک. اللہ اکبر. انت الذی لما توسل بك آدم من زلة فاز وهو أباك أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك. شاہ ولی اللہ جن کو تم سلامیاں کرتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ و یا خیر معمول و یا خیر واہبی. اور اشرف علی تھانوی دیوبند کا اتنا بڑا عالم نشر و تیم میں کیا کہتا ہے؟ دستگیری میری کیجئے یا نبی. اور ان سب کا بڑا جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ میں خود لکھتا ہے جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، اب ڈبو دو یا تراؤ یا رسول اللہ. خدا کی قسم صرف مصباح الظلام فی المستغیثین بخیل النام علیہ الصلوۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام یہ کتاب پڑھ لیں، 300 سے زیادہ ریفرنسز آپ کو اس میں ملیں گے کہ مشکل وقت میں بھوک کے وقت کس طرح یا رسول اللہ کس نے کہا، پیاس کے وقت یا رسول اللہ کس کہا، بیماری کے وقت کس طرح یا رسول اللہ کہا، حضور سے کس طرح مقدم. اتنے دلائل ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے.